تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا زبردست رزلٹ ملا ہے ہمیں۔ یہ گلاب کی کٹنگ میں نے لگائی ہے اور یہ 100% گرو کر گئی ہے۔ جتنی کٹنگ میں نے لگائی ہے سبھی کے سبھی جو ہے وہ پودوں میں کنورٹ ہو گئی ہیں، ان کے شگوفے بھی نکلے ہیں اور آج یہ 20 دن کی ہے اور ان کی روٹس بھی بننا شروع ہو گئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں گارڈن ٹیک۔ ناظرین، گلاب کی کٹنگ لگاتے وقت آپ نے 4 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ ان 4 باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ جو بھی یہ گلاب کی کٹنگ جتنی بھی لگائیں گے ان میں 100% گرو ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، کٹنگ لگانے کے لیے جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ مٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے جو مٹی استعمال کی ہے گملے کے اندر یا تھیلی کے اندر وہ صحیح نہیں ہوگی تو اس کے اندر جو آپ کلم لگا رہے ہیں اس کی روٹس نہیں بنے گی۔ جب جڑیں نہیں بنے گی تو کلم جو ہے وہ گرو بھی نہیں کرے گی، اس کے اوپر شگوفہ بھی نہیں نکلے گا۔ اگر آپ کو کھیت کی مٹی مل جائے تو وہ بڑی زبردست چیز ہے۔ یہ اگر آپ کو وہ میسر نہیں ہے تو آپ نے بل مٹی لینی ہے 80% اور اس کے اندر تقریباً 20% یا اس سے تھوڑا سا کم آپ نے کمپوسٹ ایڈ کر لینا ہے، لیف کمپوسٹ یا پھر کچن کمپوسٹ۔ اس طرح آپ اچھی مٹی تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے برانچ کی سلیکشن۔ تو ناظرین، شاخ لیتے وقت آپ نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے صحت مند شاخ کا انتخاب کرنا ہے جس کے اوپر زیادہ سے زیادہ نوڈ موجود ہوں، اور دوسرے نمبر پہ اس کی جو موٹائی ہے وہ پینسل کے برابر ہونی چاہیے۔ جتنی موٹی ایک پینسل ہوتی ہے عام طور پر پینسل کے سائز کی ہی کٹنگ لگائی جاتی ہے، اس سے تھوڑی زیادہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اس سے باریک جو کٹنگ ہے وہ آپ نے نہیں لینی۔ جب آپ کٹنگ لگانے میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تب آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ بے شک آپ پھر ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے بھی ایک پودا تیار کر سکیں گے جس کے اوپر ایک بڈ موجود ہوگا، آپ اسے بھی گرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم ان کی کٹنگ بنا لیں گے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ہم کٹنگ بنا رہے ہیں اس کے اوپر کم از کم 2 یا پھر 3 نوڈ موجود ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ہماری کٹنگ کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اور کٹنگ بناتے وقت آپ نے 45 ڈگری پہ کٹ لگانا ہے، جیسا آپ تصویر میں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ترچھا ہم نے کٹنگ کی ہے تاکہ جب ہم کٹنگ لگا دیں گے تو اس کے اوپر پانی نہیں ٹھہرے گا اور اس کو فنگس لگنے کے جو چانس ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے جو کٹنگ لگانا چاہتے ہیں اور گرو کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی کامیابی کے ساتھ کٹنگ کو لگا سکیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کٹنگ ہماری تیار ہے، بیگ بھی مٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اب سمپلی ہم نے ان کو مٹی کے اندر لگا دینا ہے، 1.5 سے 2 انچ مٹی کے اندر ہم نے اس کو دبا دینا ہے، اور آپ نے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ مٹی کے اندر ان کو دبانا ہے کیونکہ ان کے اوپر کانٹے ہیں۔ میں نے کانٹے ریموو نہیں کیے، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں آئے گا۔ اور کٹنگ لگاتے وقت آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو کانٹے ہوتے ہیں ان کا جو رخ ہے وہ آپ نے نیچے کی طرف رکھنا ہے، کانٹوں کا رخ اوپر کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب آپ نے گلاب کی کٹنگ لگانی ہے تو اس کے جو کانٹے ہوتے ہیں ان کا جو رخ ہے وہ نیچے کی طرف ہی آپ نے رکھنا ہے۔ اور تیسری بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کٹنگ کے حوالے سے وہ ہے پانی۔ تو پانی لگاتے وقت جب آپ نے کٹنگ لگا دینی ہے تو ایک مرتبہ آپ نے ان کو بھرپور پانی دینا ہے، کم پانی نہیں لگانا، بھرپور انداز میں ان کو پانی دینا ہے تاکہ مٹی اچھی طرح سے گیلی ہو جائے اور مٹی اور کلم کا جو آپس میں ملاپ ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ہو جائے تاکہ یہ اپنی جو روٹس ہیں کلم کی وہ بننے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو سکے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے پانی۔
تو پانی آپ نے بار بار نہیں لگانا، ایک مرتبہ آپ نے فل ان کو پانی دے دینا ہے، اور ایک ہفتے کے لیے آپ نے ان کو پانی نہیں دینا، کیونکہ سردی ہے اور سردی کے اندر مٹی سے جو نمی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، تو ہمیں پانی بار بار نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ بار بار ان میں پانی دیں گے تو کیا ہوگا کہ جو قلم کا نچلا حصہ ہے وہاں پہ فنگس لگ جائے گی، وہ کالا پڑ جائے گا، اور وہیں سے روٹس بنتی ہیں، اس کی جڑیں جو ہے وہ قلم کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا وہیں سے جڑیں نکلتی ہیں، اور جو اوپر والا ہم باہر رکھتے ہیں ان کے جو نوڈ ہوتے ہیں، بڈ ہوتے ہیں، یہاں سے یہ شگوفے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے، پانی آپ نے بار بار ان کو نہیں لگانا، آپ نے ہفتے میں ایک بار ہی پانی ان کو دینا ہے۔ تو ناظرین یہ دیکھ لیجئے ایک ہفتے کے بعد کا رزلٹ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے۔ یہ کٹنگ لگا کے ہم نے جو پانی لگایا یہ وہی ہے، دوبارہ ہم نے ان کو پانی نہیں لگایا، اور ایک ہفتے کے اندر ہی ان کی جو شگوفے نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور دوسرے ہفتے میں ان کی جو جڑیں ہیں وہ بھی بننے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین چوتھی اور اہم بات، جو بہت ہی اہم بات ہے کٹنگ کے حوالے سے، وہ ہے وقت اور موسم، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین اگر آپ صحیح وقت کا انتخاب کرتے ہیں، صحیح موسم کا انتخاب کرتے ہیں، تو آپ کی جو کٹنگ ہے وہ کامیابی کے ساتھ گرو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ موسم کا، وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ کی کٹنگ بھی صحیح طرح سے گرو نہیں ہو پائیں گی۔ اگر آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں تو پھر کسی بھی موسم میں آپ ان کو لگا سکتے ہیں، آپ نے ان کو جو ان کے حساب سے جو موسم ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے، تو آپ کی کٹنگ گرو کر جائے گی۔ اگر آپ ان میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ نے موسم کا خاص خیال رکھنا ہے، اور گلاب کی کٹنگ لگانے کے حوالے سے جو آئیڈیل موسم مانا جاتا ہے وہ ہوتا ہے نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری، یہ 4 مہینے ہیں۔ نومبر اور فروری میں اگر آپ کٹنگ لگاتے ہیں تو آپ ان کو اوپنلی رکھ سکتے ہیں سایہ دار جگہ میں، تو یہ گرو کر جائیں گی۔ اگر آپ دسمبر اور جنوری میں گلاب کی کٹنگ لگا رہے ہیں تو آپ نے ان کو پولیتھین سے کور ضرور کرنا ہے، تاکہ ان کے اوپر جو سردی کی شدت ہے وہ زیادہ نہ ہو، ان کے اوپر کورا وغیرہ نہ پڑے، تو یہ جلدی جلدی شگوفے نکال لیں۔ تو ناظرین یہ دیکھ لیجئے، یہ تقریباً 20 سے 22 دن ہو گئے ہیں ہماری کٹنگ لگے ہوئے، تو ان کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔